چادر والا، جھنڈے والا، جلوس والا، صندل والا، عرس والا، پلاؤ والا، زردے والا، حلوے والا، نیاز والا اگر اسی طرح سے بن کر رہا تو یقیناً اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی نسلیں اس کے بعد سنی بنی رہی ہے۔ اس لیے نسلوں تک سنیت کو اگر ٹرانسفر کرنا ہے تو ہمیں دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا، دین کے قریب آنا پڑے گا، اور صرف رسم و رواج والا سنی نہیں بلکہ علم اور عمل والا سنی بننا پڑے گا، بلکہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، 11ویں شریف کا مہینہ ابھی رخصت ہوا اور سیدنا سرکار غوث اعظم کو پوری دنیا میں بسنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان اس ماہ مبارک میں یاد کرتے ہیں، آپ کے نام پر نذر و نیاز بھی کرتے ہیں، آپ کے نام پر جلسے جلوس بھی کرتے ہیں، آپ کے نام پر لنگر دیگ کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پوری دنیا کے خوش عقیدہ سنی مسلمان اگر کرتے ہیں تو ان چیزوں کو کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم سیدنا سرکار غوث اعظم کے ملک کے نہیں ہیں، ہم غوث اعظم کے شہر کے نہیں ہیں، ہمارا غوث اعظم سے کوئی خونی خاندانی رشتہ ناتا نہیں ہے، ہم غوث اعظم کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے ان سے کبھی تقریر کو سنا نہیں، کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھی نہیں، کبھی ان کی محفل میں ہم نے شرکت کی نہیں۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے اب تک غوث اعظم کا گنبد بھی ماتھے کی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہوگا، یعنی بغداد شریف نہیں گئے ہوں گے، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری نہیں کی ہوگی، پھر بھی ہم اگر نیازیں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں کر کے ہم گویا غوث اعظم کی محبت کا ثبوت دیا کرتے ہیں۔ اور یہ غوث اعظم کی محبت جو ہمارے دل میں پیدا ہوئی نا، یہ بھی سن لیں، یہ غوث اعظم کی محبت تقریروں سے پیدا نہیں ہوئی، یہ غوث اعظم کی محبت بیانات سننے سے یا جلوس میں نکلنے سے ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ حدیث قدسی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا جب اللہ اپنے کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، یعنی ولی بنا لیتا ہے، تو اللہ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ جبرائیل فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یعنی اللہ جبرائیل علیہ السلام کو انسٹرکشن دیتا ہے، تحقیق کرتا ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان پر اعلان کرتے ہیں کہ اے عرش کے فرشتوں، فلاں بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ کے اس ولی کی محبت تمام فرشتوں کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، سارے فرشتے اس ولی سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر اسی حدیث مبارکہ میں آگے آتا ہے کہ پھر اللہ اپنے ولی کی محبت کو زمین والوں کے دل میں پیدا فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا غوث اعظم کا تذکرہ زمین پر بعد میں ہوا، پہلے ان کے چرچے آسمانوں پر ہوئے۔ پتہ چلا ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں نے غوث اعظم سے محبت بعد میں کی ہے، پہلے آسمان کے فرشتوں نے غوث اعظم سے محبت کی۔ تو جب کوئی ولی بن جاتا ہے تو اللہ ولی کی محبت خود بخود ایمان والوں کے دل میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور معلوم ہے، ولی سے محبت کرنا یہ صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ مومن ہوگا کب اللہ کے ولی سے محبت ہے، تب اللہ کے ولی سے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم پوری دنیا جانتی ہے کہ غوث اعظم وہ ہے جو اپنی ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوگا۔
جانتے ہیں نا، کوئی پہلی بار نہیں سن رہے؟ ولایت کے بہت سے الگ الگ درجات، الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ کبھی کوئی اپنی عبادت اور ریاضت سے ولی بن جاتا ہے، کبھی کوئی تقوی و طہارت سے ولی بن جاتا ہے، کبھی کوئی خوف خدا کی وجہ سے ولی بن جاتا ہے، کبھی کوئی عشق رسول کی وجہ سے ولی بن جاتا ہے، کبھی کسی بندے کا کوئی عمل اس کو مقام ولایت پر پہنچا دیتا ہے، کبھی اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو اللہ کا بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ عبادت سے، نہ تقوی و طہارت سے، نہ کسی کی نگاہوں اور دعاؤں کی برکت سے، بلکہ بندہ ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوتا ہے۔ اور اس لسٹ میں سب سے اوپر غوث اعظم کا نام ہے کہ غوث اعظم ولی بائی برتھ، جسے اردو میں کہتے ہیں مادر ذات پر، ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہو۔ اور کیسے ولی پیدا ہو؟ غوث اعظم کے والد جناب ابو صالح فرماتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی، جناب ابو صالح فرماتے ہیں جب میری بیوی حمل سے یعنی پریگننٹ تھی تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ ابو صالح میرے بیٹے، تیرے گھر میں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اسی لیے غوث اعظم کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب محبوب سبحانی یوں ہی نہیں ہے، چونکہ اللہ کے محبوب اس لیے محبوب سبحانی کہا جاتا ہے۔ آگے جناب ابو صالح فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو صالح تیرے بیٹے کو اللہ تمام ولیوں میں وہی مقام دے گا جو مقام اللہ نے مجھے تمام نبیوں میں عطا فرمایا۔ میں امام الانبیاء ہوں اور تیرا بیٹا امام الاولیاء ہوں۔ جناب ابو صالح فرماتے ہیں جب میری بیوی حمل سے تھی تو انبیاء میرے خواب میں آتے، کوئی مبارکباد دیتا، کوئی خوشخبری سناتا، کوئی بشارتیں دیتا، تو کہتے انبیاء نے مجھے خبر دی، اے ابو صالح تیرے گھر جو بیٹا ہونے والا ہے، میں غوث اعظم کا مقام بتا رہا ہوں، تیرے گھر جو بیٹا ہونے والا ہے نا، سوائے انبیاء کے، صحابہ کے، ائمہ کے، تمام ولیوں کی گردن پر تیرے بیٹے کا قدم ہوگا۔ جو تیرے بیٹے کے قدموں کو اپنی گردن پر لے گا اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے گا، اور جو تیرے بیٹے کے قدموں کو اپنی گردن پر نہیں لے گا کسی بلند مرتبے پر بھی اگر ہوگا اللہ اس سے اس کا مرتبہ چھین لے گا۔ یہ شان غوث اعظم ہے۔ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ نام سنا ہے نا، سید التابعین، تمام تابعین کے سردار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال مبارک سے پہلے اپنا پیرہن سیدنا عمر فاروق اعظم اور مولا کائنات کو دیا اور کہا میرا یہ جبہ لے جا کر میرے غلام میرے عاشق اویس کو دے دو، اور اویس سے کہنا کہ اس کو پہن کر وہ میری امت کی بخشش کی دعا کرو۔ سمجھے نہیں آپ بتائیے امت کے لیے نبی سے بڑھ کر کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارے اور آپ کے لیے نبی کی دعا کافی نہیں تھی؟ نبی اپنی امت کے ولی کو کہہ رہے ہیں میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اب بتائیے نبی کو کیا ضرورت تھی اویس قرنی کو کہنے کی؟ کیا نبی کی دعائیں ہماری بخشش کے لیے کافی نہیں تھی؟ نبی نے اویس قرنی سے اس لیے کہا تاکہ قیامت تک آنے والی امت کو یہ تعلیم مل جائے کہ اللہ والوں سے دعاؤں کی درخواست کرنا بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے، نبیوں کے امام کا طریقہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ پیر صاحب سے کہیں حضرت دعا کرنا تو شرک نہیں ہے، امام صاحب سے کہیں حضرت دعا کرنا تو شرک نہیں ہے، کسی نمازی سے کہہ دینا دعا میں یاد رکھنا تو شرک نہیں ہے۔ نبی کی سنت ہے نیک لوگوں سے، اللہ والوں سے دعاؤں کی درخواست کرنا۔ خواجہ اویس قرنی نے چونکہ حضور کا حکم تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرہن مبارک کے وسیلے سے محبوب کی امت کے لیے بخشش کی دعا کی حالت سجدہ۔ جب خواجہ اویس قرنی دعا کر رہے تھے کتاب
بہت دیر تک روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ آواز آئی اویس اپنے سر کو سجدے سے اٹھا، ہم نے تیری دعا کی برکت سے محبوب کی آدھی امت کی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ، آدھی امت کو ہم نے بخش دیا۔ ویسے کرنی عرض کرتے مولا میں نے آدھی امت کے لیے دعا نہیں کی تھی، میں تو پوری امت کے لیے دعا کروں، پوری امت کو بخش دے، آدھی کیوں؟ اللہ فرماتا ہے، آواز آتی ویس آدھی امت کو تیری دعا کی برکت سے ہم نے بخش دیا، آدھی امت کو عبد القادر جیلانی کی شفاعت کے صدقے میں بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں ابھی غوث اعظم آئے نہیں ہوئے، 470 ہجری میں پیدا ہوئے، ابھی تقریباً 400 سال باقی، لیکن غوث اعظم کا ڈنکا پہلے سے بج رہا ہے۔ خواجہ جنید بغدادی بغداد شریف کے بزرگ گزرے، غوث اعظم سے بہت پہلے ایک مرتبہ مریدوں کا حلقہ لگا کر ذکر کر رہے تھے اللہ کا، اللہ اللہ کی ضربے دل پر لگا رہے تھے۔ اچانک اللہ کرتے کرتے خواجہ جنید بغدادی نے اپنے سر کو زمین پر رکھ دیا اور بے ساختہ پکار اٹھے، میری گردن پر، میرے سر پر، میری گردن پر، میرے سر پر۔ اب مریدین پریشان یہ سن کر کہا تو اللہ کا فکر ہو رہا تھا، اچانک زبان پر خلاف معمول کلمات کہاں سے آ گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا گیا کہ وہ مراقبے میں چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد جب مراقبے سے باہر نکلے تو مریدوں نے پوچھا کہ حضور اللہ کا ورد کرتے کرتے یہ جو آپ نے کہا میری گردن پر، میرے سر پر، میری گردن پر، میرے سر پر، یہ کیا تھا؟ تو خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں نے یہ دیکھا کہ ایک وقت شہر بغداد میں ایسا بھی آئے گا، اللہ کا ایک بندہ جمعہ کے دن جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے بغداد کے منبر پر کھڑے ہوگا اور کھڑے ہو کر اعلان کرے گا میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، ابھی وہ آیا نہیں، ابھی آنے والا ہے، جب وہ آئے گا نہ میں اس وقت رہوں گا نہ تم اس وقت رہو گے، ابھی اسے آنے میں کافی وقت باقی ہے، وہ ابھی اعلان اس نے کیا نہیں، ابھی وہ اعلان کرنے والا ہے، لیکن میں نے اس کے قدموں کو آج ہی اپنی گردن پر لے لیا۔ اس لیے میرے امام فرماتے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے شاہ، جو گزر چکے، جو ہیں، جو آنے والے ہیں، سب غوث پاک کا ادب اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ یہ غوث اعظم کی شان۔ اور صوفیہ یہاں تک فرماتے، توجہ سے سنیں، صوفیہ فرماتے جس طرح سے 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء نے اپنے زمانے میں لوگوں کے سامنے میرے نبی کی آمد کی بشارتیں سنائی ہیں، اسی طرح غوث اعظم کی آمد سے پیشتر جو اولیاء صوفیہ گزرے انہوں نے اپنے دور کے انسانوں کے سامنے غوث اعظم کی آمد کی بشارتیں سنائی ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر یہاں تک فرمایا گیا اللہ نے معجزات کی شکل میں جو اختیار اپنے محبوب کو دیا وہی اختیار اللہ نے کرامات کی شکل میں غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ بلکہ بعض بزرگوں نے لکھا حضور غوث اعظم ایگزیکٹ ہمارے نبی کے نقش قدم پر ان کے پرتوں ہیں، ان کے پیکر، ان کے مظہر ہیں، فرماتے سوائے نبوت کے اللہ نے ساری شان عطا کی ہے حضور غوث اعظم، حضور غوث اعظم۔ بلکہ غوث اعظم خود فرماتے ہر نبی کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، توجہ ہے، فرماتے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور میں اپنے جد اعلیٰ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، یعنی میں اپنے آقا کے نقش قدم پر، یہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی شان۔ میں آپ کو غوث اعظم کی شان بتاؤں۔ اچھا، چھٹی شریف کے موقع پر بھی میں یہاں آ چکا ہوں نا، آپ نے مجھ سے غریب نواز کے تعلق سے بھی بیان سنا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروان عام طور پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں،
جب کسی بزرگ کا عرس ہو یا کسی ولی کے نام پر کوئی محفل سجے تو ہمارے یہاں شروع سے آخر تک عام طور پر اللہ کے ولی کی کرامات بیان کی جاتی ہے. سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے, سنانے والوں کو بھی مزہ آتا ہے. جب کرامات سنتے ہیں تو لوگ داد دیتے ہیں اور بولنے والے کو اور مزہ آتا ہے کہ اور کھل کر سناتا ہے. لیکن میرا تھوڑا سا سوچنا کچھ الگ ہے, میرا بولنا کچھ الگ ہے. میرا یہ کہنا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس وقت قوم مسلم کے جو حالات ہیں نا, ان حالات میں اولیاء اکرام کی کرامات سے کئی گنا زیادہ ان کی تعلیمات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ورنہ ہم نے غوث اعظم کی کرامات کو بچپن سے اب تک کئی بار سنا. غوث اعظم نے ٹھوکر مار کر مردہ جلا دیا. کوئی نئی بات تو نہیں, پہلی بات تو نہیں سن رہے. غوث اعظم نے ٹھوکر مار کر مردہ جلایا, سنا کہ نہیں آپ نے؟ غوث اعظم نے مردہ کھایا, پورا کھا لیا اور پھر ہڈیاں جمع کر کے مردے کو بھی زندہ کر دیا, یہ بھی سنا ہے آپ نے. تو غوث اعظم مردہ بھی جلاتے ہیں اور مردہ بھی جلاتے ہیں, یا بچپن سے سنتے ہیں. غوث اعظم نے 12 سال کی ڈوبی کشتی, 12 پوری کی پوری ڈوب گئی تھی, 12 سال ہو گئے. غوث اعظم نے دوبارہ سب کو زندہ سے سلامت گرا, یہ بھی سنا نا. تو ہم بچپن سے کرامات سنتے چلے اور الحمدللہ سنی اولیاء اکرام کی کرامات کا ممکن نہیں. ہم انبیاء کے معجزات بھی مانتے ہیں, اولیاء کی کرامات کو بھی مانتے ہیں. اس کی وجہ کہ انبیاء کے معجزات ہوں یا اولیاء کی کرامات ہوں, یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے, یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو ہم اس کے منکر نہیں. اور ہمارا یہ بھی معاملہ ہے, اگر کسی بزرگ کے نام پر محفل سجے اور شروع سے آخر تک اللہ کے اس ولی کی کوئی کرامت نہ بیان کی جائے تو کرامت بیان نہ کرنے پر ہم اس کی ولایت میں شک نہیں کرتے ہیں, ہم سنی بن کرامات کے بھی اسے اللہ کے ولی مانتے ہیں. بتائیے تو ہمارے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں. اچھا, میرا دورہ یو پی, بہار, جھارکھنڈ, ویسٹ بنگال اس طرف بھی ہوتا ہے. وہاں پر رات کے 2-2, 3-3, 4-4 بجے تک جلسے ہوتے ہیں. 4 بجے تک, صبح کے 4 بجے تک غوث اعظم کی کرامات گنائی جائے. غوث اعظم نے یہ کمال کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا, چور کو قطب بنا دیا, ڈاکو کو ابدال بنا دیا, مردے کو زندہ کر دیا, کشتی کو پانی پر گرا دیا, آپ نے ہاتھ ڈال کر ڈوبی کشتی کو نکال دیا. غوث اعظم کی کرامات صبح 4 بجے تک سنائی جائے اور مجمع جو ہے لطف اندوز ہو, مرنے کو مزہ آئے, اور اس کے بعد جب محفل ختم ہو اور گھر جانے کے بعد سارے کے سارے بستر پر سو جائیں, تو بتائیے رات کے 4 بجے تک کرامات سن کر ملا کیا, حاصل کیا ہوا؟ تو کرامات تو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہو نا. میں کرامت بیان نہیں کروں گا تو کوئی شکایت تو نہیں کرو گے نا کہ پورا بیان ختم ہو گیا, غوث اعظم کی کرامت ہی نہیں بتائی. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں, آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو, رب کو راضی کرنا چاہتے ہو, تو کرامات سے زیادہ غوث پاک کی تعلیمات کی طرف توجہ دینے کی کوشش. حضور غوث اعظم ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے. اور کیسے ولی؟ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا میرے شکم میں تھا, مجھے اپنے شکم سے اللہ کے ذکر کی آواز سنائی دی. یہ بھی کرامت ہے نا, ماں کی کوکھ میں اللہ کا ذکر کرے. آپ کہتی مجھے جب چھینک آتی میں الحمد